بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ بیٹیوں کو اور ہنر آتے ہوں یا نہ ہوں، انہیں اپنے دکھ چھپانے کا ہنر ضرور آتا ہے۔ گزارا ہوا لمحہ یادیں بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی ہے زندگی۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ اٹھائے ہوں۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیں اے ابن آدم، ہر گھر سے نکلی ہوئی مجبور بہن بے حیا نہیں ہوتی۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کے بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ہر کام سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ خالق و مالک ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ سیکھ نہیں پایا میں بیٹھے میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقت لے جاتا ہے۔ والدین اس درخت کی مانند ہیں جن کے سائے تلے بچے خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ خاک کو خاک لے اڑی، تکبر رہ گیا وہیں کا وہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ نصیحت خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ زندگی صرف کھانے اور سونے کا نام نہیں ہے، بے شک دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے بھیجا ہے۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ خدا سے توبہ کرو یعنی گناہ چھوڑ کر اس کی اطاعت کی زندگی شروع کر دو۔ خدا کی محبت میں آ جاؤ گے کیونکہ خدا توبہ کرنے والوں اور خود کو پاک صاف رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر اقبال۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ میرے بابا کہتے ہیں بیٹا جن کی اولادیں نظریں جھکا کے چلتی ہیں ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ تمہیں پنکھا ہی کیوں نظر آیا؟ کمرے میں قرآن بھی تو رکھا ہوا تھا نا۔ میری چپ ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں باپ بھی گود سے اتار دیتے ہیں۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔
جو دل ملوا سکتا ہے وہ مقدر بھی ملوا سکتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ کامیابی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہاری گواہ بن جائے گا۔ اپنا اخلاق، اپنی معیار اچھا رکھو، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو اس قابل ہوں۔ آپ کسی کو کتنا ہی چاہو مگر جس سے چاہت کی قدر نہیں، اسے چاہنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ جس راز کی آپ حفاظت نہیں کر سکے اس کی کوئی اور بھی نہیں کر سکے گا۔ جو راز آپ کسی کو دیں گے وہ کسی تیسرے کو ضرور بتائے گا۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ لوگوں سے غنی اور بے نیاز ہو جاؤ، اگرچہ مسواک جیسی چیز ہی کی حاجات ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر چیز رب سے مانگا کرو۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ بے شک سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے تنہائی میں سرگوشی کیجیے، دل تو کیا روح پر بھی اثر پڑے گا۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ لوگ لاکھ بنے، رکاوٹیں راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، باخدا وہ سکون پاؤ گے جو پہلے کبھی نہ پایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔